السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آج میرے ساتھ موجود ہیں قاری خورشید صاحب۔ یہ ہماری مسجد کے امام بھی ہیں اور آج یہ موجود ہیں تو ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال جو میرے دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے آگے 1 مہینے بعد، تو کیا روٹین رکھی جائے قاری صاحب رمضان میں کہ کس طرح مینیج کیا جائے، ایک تو اپنی ورک لائف کو بھی اور اپنے دینی معاملات کو بھی، کہ جس میں اب دیکھیں رمضان میں تو دیکھیں نماز بھی پڑھتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے مینیج کیا جائے اس ساری چیزوں کو، کیسے ان چیزوں کو آپ ایک فلو میں روٹین میں لے کے چلیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی مجھے، بھائی سعد صاحب نے بہت پیارا کویسچن پوچھا ہے۔ رمضان المبارک میں آفس کا جو ٹائم ہوتا ہے یا کام کا ہوتا ہے وہ بھی عمومی طور پر کم کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر 9 سے 5:30 یا 6 ہوتا ہے، ویسے رمضان المبارک میں 10 سے 3 یا 4 اس طرح یہ ٹائم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز کا خیال رکھنا اور ایک ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ماشاء اللہ یہ بڑی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ آفسز کا جو ٹائم ہے وہ رمضان میں کم کر دیا جاتا ہے۔ روزہ ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ رات کو تراویح کے بعد جلدی سو جائے، صبح اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو سحری ہے وہ سحری مبارک کھا کر جو ہے کھانا تناول فرما کر اپنی جو ہے نماز فجر جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ کئی لوگ جو ہے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں کہ جی ٹائم ابھی کافی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اٹھ کر اپنے مزدوری محنت آفس جو بھی ہے وہ کر کے واپس آ کر جو ہے اپنی انسان تلاوت کرے، کیونکہ آفس کام میں جو ہے دوسری عبادات جو ہیں وہ نفلی عبادات جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے ضروری ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نوافل ادا کریں، آ کر اپنی نماز پڑھیں، جو بھی ہے یاد رکھیں نوافل عصر کی نماز سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، عصر کے بعد نوافل مکروہ ٹائم میں نہیں ہوتے۔ پھر قرآن کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں۔ پھر رات کو کوشش کریں کہ تراویح ضرور ادا کریں، یعنی کہ اب جب افطار کا وقت قریب ہو عصر کے بعد تو تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، ان چیزوں میں اپنا وقت جو ہے نا وہ صرف کریں۔ پھر ایسا کریں کہ افطاری کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی جتنی بھی پریشانی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اللہ ہم سب کو، مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ تو اس کے بعد جو ہے افطاری کے بعد جو ہے کھانا کھا کر تراویح جو ہے نماز عشاء اور تراویح یہ ضرور ادا کرنی چاہیے ہر صورت، کیونکہ یہ سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے، یہ مبارک مہینہ آتا ہے۔ تو یہی ایک مختصر روٹین ہے، انسان یہ ہے کہ مختصر عبادت کرے، لیکن یہ ہے کہ ایکٹیو ہو عبادت اس کی، یعنی کہ سستی والی نہ ہو۔ ایک رات بندہ تراویح کے بعد نفل پڑھ لے، شبینہ شروع کر دے، جسم میں کاہلی سستی آ جائے، ایسی عبادت نہیں۔ اس سے افضل یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نفل پڑھے اور زبردست کر کے اخلاص کے ساتھ پڑھے، اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھے۔ تو یہی تھی، میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سعد بھائی، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے یہ مسئلہ پوچھا۔